کہانیوں کے قافلہ میں ایک نئی کہانی جڑنے جا رہی ہے جس کا نام ہے کتنی بے چین ہو کر تم سے ملی۔ اس سے پہلے جیسے آپ نے کہانیوں کے قافلہ کی کہانیوں کو پیار دیا، امید ہے کہ آپ اسی طرح سے اس کہانی کو بھی بہت زیادہ پیار دیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، شیئر نہیں کیا تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اب بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نہ کہانی کتنی بے چین ہو کر تم سے ملی۔ غار میں ہر طرف اندھیرا تھا، خوف اتنا کہ کوئی بھی انسان اس غار کو دور سے دیکھ لے تو خوف کے مارے وہیں دم توڑتے۔ غار میں کسی لڑکی کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ کالے رنگ کی تتلیاں غار کے اندر گئیں۔ غار کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کالے رنگ کی فراق پہنے ہوئے خوشی سے کبھی ہوا میں ادھر اڑ رہی تھی تو کبھی ادھر اڑ رہی تھی۔ اس کے بال بہت لمبے تھے، وہ بہت خوش تھی اور اکیلے میں ایک گانا گنگنا رہی تھی۔ کتنی بے چین ہو کر تم سے ملی، تم کو کیا تھی خبر میں کتنی اکیلی، اور شرما سی گئی۔ تبھی اس نے دیکھا غار میں ہر طرف کالی تتلیاں ہی تتلیاں ہیں۔ ایک تتلی اس لڑکی کے پاس گئی اور اس کے کان کے پاس جا کر کچھ بولی۔ وہ لڑکی پھر سے شرما گئی اور بولی، ہاں مجھے پتا ہے وہ آ رہا ہے، میرا پیار حیدر۔ کتنا انتظار کیا ہے میں نے اس کا، 25 سال۔ آج وہ واپس آ رہا ہے اپنے ملک میں، میرے پاس۔ اب بس کشش اور حیدر ایک ہو کر ہی رہیں گے۔ میں اس کو حاصل کر کے ہی رہوں گی کسی بھی قیمت پر۔ اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا ہو میں کر جاؤں گی۔ کتنا انتظار کیا ہے، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ صدیوں جیسا گزرا ہے، اور اب مجھے اسے حاصل کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آخرکار میں ہوں کون؟ چڑیلوں کی رانی ہوں میں، اور میرے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور کالی تتلیاں اپنی رانی کے ارد گرد اڑنے لگیں۔ یار ماہا، آج تم بہت خوش ہو؟ مناہل نے ماہا سے پوچھا۔ ہاں، آج میرا کزن آ رہا ہے حیدر، ماہا نے شرماتے ہوئے کہا۔ یار کزن ہی ہے نا بس، یا پھر؟ مناہل نے ماہا کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ میں اس کو بچپن سے پیار کرتی ہوں، ماہا نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ او ہو، مناہل مسکرانے لگی۔ پورے 25 سال بعد آ رہا ہے، وہ بہت ہینڈسم ہو گیا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پر یہ کہتے ہوئے وہ چپ کر گئی اور اپنی بات پوری کیے بنا تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ ماہا یونیورسٹی میں لیکچرار تھی اور مناہل بھی اس کے ساتھ لیکچرار تھی۔ یار بات تو سنو، مناہل نے کہا، پر ماہا وہاں سے چلی گئی۔ ماہا حیدر کی کزن تھی اور اس کو بہت پیار کرتی تھی۔ بھابھی، آج حیدر آ رہا ہے، میں نے اس کے پسند کے سب پکوان بنا دیے ہیں، ریحانہ نے کہا۔ بہت اچھا کیا، حیدر کی ماں نے کہا۔ بھابھی کیا بات ہوئی ہے، کیوں پریشان ہو؟ ریحانہ نے پوچھا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کالی تتلی۔ بس بھابھی، اب اس کا نام بھی نہ لو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ بابا کا دیا ہوا تعویذ ہم سب گھر والوں کے پاس ہے، اب وہ اسے کچھ نہیں کر سکتی، نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، حیدر پورے 25 سال کے بعد آ رہا ہے، میں باقی انتظام دیکھ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ریحانہ وہاں سے چلی گئی۔ حیدر کی ماں اس کالی تتلی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حیدر ایئرپورٹ سے نکلا تو اس کا بچپن کا دوست اس کو لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ارے یار تو بہت سمارٹ ہو گیا ہے، فرحان نے حیدر کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اور تو بہت موٹا، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ حیدر کے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی کالے رنگ کی تتلیاں اس کے ارد گرد اڑنے لگیں۔ یار پورے 25 سال کے بعد مل رہے ہو، اگر واٹس ایپ نہ ہوتا
تو ہم تو ایک دوسرے کی شکل تک بھول جاتے۔ پتہ نہیں کیوں آنٹی نے تم کو 5 سال کی عمر سے ہی اس سے دور کر دیا، اور آج پورے 25 سال کے بعد تم واپس اپنے ملک، اپنے گھر آ رہے ہو، فرحان نے مایوس ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن حیدر کی آنکھیں ان تتلیوں پر تھیں جو اس کے ارد گرد اڑ رہی تھی۔ اس نے فرحان کی بات کا جواب نہیں دیا اور بولا، دیکھ یار کتنی پیاری تتلیاں ہیں، واٹ آ بیوٹیفل بٹر فلائز۔ فرحان نے دیکھا اور بولا، شہر میں تتلیاں؟ ہاں پیاری ہیں، چلو اب نکلتے ہیں، آنٹی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ خود کیوں نہیں لینے آئی مجھے؟ حیدر نے پوچھا۔ یار وہ بیمار ہیں، فرحان نے بتایا۔ پر چچی تو آ سکتی تھی نا، حیدر نے غصے سے کہا۔ یار گھر جا کر بات کر لینا، اب چلو، فرحان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یار یہ ہاتھ میں لال دھاگا ابھی تک بندھا ہوا ہے؟ فرحان نے پوچھا۔ یہ تو بچپن سے میرے ساتھ ہے، اور ماں نے قسم دی ہے کہ کبھی بھی اس کو نہیں اتارنا۔ جب تک بابا ساتھ تھے انہوں نے نہیں اتارنے دیا۔ نہاتے وقت، کھیلتے وقت، کھاتے وقت یہ دھاگا میرے ہاتھ پر ہی رہتا تھا، پر جب سے وہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے حیدر مایوس ہو گیا۔ ویسے یار انکل کا بہت افسوس ہوا، فرحان نے کہا۔ یار بابا کے ساتھ ہی تو رہتا تھا امریکہ، ورنہ ماں نے تو صرف 5 سال کی عمر میں ہی مجھے اس سے دور کر دیا تھا۔ باپ نے ہی ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا ہے۔ بہت سے سوال پوچھنے ہیں ماں سے، حیدر نے غصے سے کہا۔ یار چھوڑ یہ سب باتیں، یہ بتا اتنا سمارٹ کیسے ہو گیا؟ 30 سال کی عمر میں بھی 20 سال کا لگ رہا ہے، اور میں 30 سال کی عمر میں 40 سال کا۔ فرحان ہنسنے لگا۔ حیدر ہنسا اور بولا، تم نہیں ہو سکتے سمارٹ کبھی بھی، بہت محنت لگتی ہے۔ فرحان اور حیدر کے سر پر تتلیاں اڑ رہی تھیں، اور حیدر کی نظر ان تتلیوں پر تھی، وہ ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب سے وہ ایئرپورٹ سے نکلا تھا تب سے وہ تتلیاں اس کے ساتھ تھیں۔ یار یہ تتلیاں، حیدر نے کہا۔ یار یہ تتلیاں پکڑنے کا شوق تجھے ابھی بھی ہے، بچپن میں کم تھا؟ بچپن میں تم تتلی تتلی کرتے رہتے تھے، اور آج بھی تتلی تتلی ہی کر رہے ہو۔ جب سے تم ملے ہو تب سے یہ تتلیاں جو ہیں ہمارے سر پر منڈرا رہی ہیں۔ فرحان نے گاڑی جنگل کی طرف کی۔ ماں اتنی خوش مت ہو، تم جانتی ہو کہ میں تمہاری شادی اس سے نہیں کروں گی، تم چاہے 30 سال کی بجائے 40 سال کی ہو جاؤ۔ جب وہ 5 سال کا تھا تب کیا ہوا تھا یاد ہے نا؟ چڑیل کا سایہ ہے اس پر، بھول جاؤ اس کو، میں اپنی پھول جیسی بچی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی، ریحانہ نے کہا۔ ماں میری بچپن کی محبت ہے، وہ آج تک شادی نہیں کی تو صرف اس لیے کہ نہیں کی کہ وہ میرا ہے، ماں نے کہا۔ نہیں وہ تیرا نہیں ہے، وہ اس کا ہے، اس کالی تتلی کا۔ مجھے اس کے الفاظ آج تک نہیں بھول رہے، آج بھی یاد کرتی ہو تو خوف سے کانپ اٹھتی ہو۔ اس نے کہا تھا وہ بس اس کا ہے، ریحانہ نے کہا۔ ماں میں اس کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی، ماں نے کہا۔ تو پھر رہ کنواری ساری عمر، میں تیری شادی حیدر سے نہیں کروں گی، ریحانہ نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ماں رونے لگی۔ یار یہ جنگل کا راستہ کیوں لیا؟ حیدر نے پوچھا۔ یار شارٹ کٹ ہے یہی، ویسے بھی تمہارے گھر سے یہ جنگل صاف نظر آتا ہے۔ او شٹ، فرحان نے کہا۔ گاڑی بند ہو گئی۔ حیدر تتلی کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حیدر نے پوچھا۔ لگتا ہے ٹائر، فرحان نے غصے سے کہا۔ حیدر گاڑی سے اترا اور ٹائر بدلنے لگا۔ حیدر بھی گاڑی سے اترا اور اس تتلی کے پیچھے جانے لگا۔ وہ اڑتے اڑتے ایک درخت کے پاس جا کر گم ہو گئی۔ حیدر نے دیکھا وہ گاڑی سے کافی دور جا چکا تھا۔ واپس آنے لگا تو اس نے ایک پائل کی آواز سنی اور لڑکی کی آواز میں گانے کے بول، کتنی بے چین ہو کر تم سے ملی، تم کو کیا تھی خبر میں کتنی اکیلی۔ حیدر اس آواز کے پیچھے جانے لگا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں کہانی کے باقی حصے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔